صاحب جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. آج ہمیں دکھ محسوس ہو رہا ہے اور خوشی بھی محسوس ہو رہا ہے. دکھ اس بات کا کہ سردار غلام صادق صاحب، ہمارا سابق اسپیکر صاحب ہمارے درمیان میں آج نہیں ہے، مگر خوشی اس بات کا کہ اس کا بیٹا ہمارا امیدوار بن گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا والد کا مشن جاری رکھ رہا ہے. اور دوسرا کہ ہم آپ کے درمیان میں ہیں، ہم آپ کے سر میں زمین پہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آزاد کشمیر کا رشتہ آج سے نہیں ہے. یہ رشتہ 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں. آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کشمیر کے عوام کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ دیا. آپ نے اگر شہید بی بی کے ساتھ دیا، شہید رانی کے ساتھ دیا، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی کشمیر کے عوام کے ساتھ دیا تھا. اور اب جو کشمیر کے عوام کے لیے تاریخ میں ایک مشکل ترین دور آ چکا ہے، وہ اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کا راج ہے، مودی کا ظلم ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام آر ایس ایس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہندتوا فیشزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، مودی کا ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی کی سونامی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کا بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اس مشکل وقت میں کشمیر پہنچ چکے ہیں ایک نیا سفر شروع کرنے کے لیے، ایک نیا نسل کا سیاسی رشتہ باندھنے کے لیے، کہ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے، ہم نے بنی گالہ تک، اسلام آباد تک یہ پیغام پہنچنا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب کشمیر کے فیصلے صرف اور صرف کشمیر کے عوام کریں. ہم کسی وزیر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کٹ پتلی وزیر اعظم کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. ہم کسی کٹ پتلی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. اگر ہم مانیں گے تو ہم کشمیر کے عوام کے حکم ہی مانیں گے. یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رائے رہا ہے، یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے. باقی پارٹیوں کے جو بھی پالیسی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی ہمیشہ وہی پالیسی رہے گا جو قائد عوام نے ہمیں سکھایا تھا، وہی نعرہ ہوگا جو قائد عوام نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری.
پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنا قسمت کے فیصلے کرنے ہیں, آپ نے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جمہوریت کی بنیاد رکھی, پارلیمانی نظام کا بنیاد رکھا, تو وجہ یہ تھا, سوچ یہ تھا کہ آپ خود اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے ہی نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے آپ کے لیے فیصلے لیں گے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی مشکلات کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں, جو بھی مشکل مقبوضہ کشمیر کے عوام ان کا سامنا کر رہا ہے, وہ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں, ایک سلیکٹڈ کٹپٹلی کر رہا ہے. یہ وہ کٹپٹلی ہے, یہ وہ کٹپٹلی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا, وہ کشمیر کا لڑائی لڑے گا. کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے. وہ تو آج کل کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش میں ہے. خان صاحب نے تو کہا تھا, بار بار کہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا, کسی کو NRO نہیں دوں گا. صرف کلبھوشن یادو کو وہ NRO دینا چاہ رہا ہے. رات کے اندھیروں میں آپ کی اجازت کے بغیر, پارلیمان کو بتایا بغیر, کلبھوشن یادو کے لیے ایک NRO بنایا جاتا ہے, ایک آرڈیننس نکلتا ہے, اور اس آرڈیننس کو آپ نے کیوں رات کے اندھیرے میں نکالے؟ اس لیے آپ پاکستان کے عوام سے اپنا یہ محنت کا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO کا فائدہ نہیں لیا, جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO, آپ کا آرڈیننس کو استعمال ہی نہیں کیا, پھر آپ مجبور ہو کے اب پارلیمان کے سامنے آ چکے ہو. آپ چاہتے ہو کہ پارلیمان بھی آپ کا اس جرم میں ملوث ہو, آپ چاہتے ہو کہ باقی جماعتوں بھی اس جرم میں آپ کے ساتھ ملوث ہو. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کلبھوشن یادو کو NRO دلوانا چاہتا ہے تو عمران خان اکیلا کلبھوشن یادو کو NRO دلوا دے. پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. آپ نے پہلے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا, تو اب بھی آپ جا کے اکیلا جا کے آپ NRO دے دو, کلبھوشن یادو کو آپ NRO دے دو, اور پھر آئے ادھر کشمیر میں آئے. آپ بے شک آئے, کشمیر میں آئے, حلقہ میں جائے, ہر حلقہ میں جائے, آپ ووٹ مانگے, آپ ان سے ووٹ مانگے, اسی پہ ووٹ مانگی کہ میں نے NRO دیا, کلبھوشن یادو کو NRO دیا. دیکھیں کہ کشمیر کے عوام آپ کو کیا کیا جواب دے گا. یہ وہ کشمیر کے عوام ہیں جن کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. یہ وہی کشمیر کے عوام ہیں جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سنی ہے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ جہاں میرے کشمیر کے بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرے خون گرے گا. اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھے, ہمارا بزدل کٹپٹلی وزیر اعظم کو دیکھے. مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تو کٹپٹلی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کروں؟ تاریخی حملہ پوری دنیا کس کی مذمت کر رہی ہے, اور عمران خان کا جواب ہر جمعہ پہ ہم سڑک پہ کھڑا ہو کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اور وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا, وہ بھی 1 ہفتہ تک چلا, پھر اس پہ بھی یو ٹرن. تاریخی حملہ
پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخی حملہ ہوا ہے. خان صاحب کا جواب کیا ہے؟ کٹھ پتلی کا جواب کیا ہے؟ کٹھ پتلی نے کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے. مبارک ہو آپ کو. تاریخی حملہ کا جواب کیا ہے؟ کہ ہم اپنا نقشہ میں اپنا ہی نقشہ میں ایک قلم لے کے کچھ تبدیلی کر لیں گے. یہ خان صاحب کا جواب رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کشمیر میں بچہ بول رہا ہے. پاکستان کے پارلیمان میں اپوزیشن اٹھ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, جگہ جگہ جا کے ہم خود نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا. کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں, کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. عمران خان چپ رہ سکتا, کشمیر کے عوام چپ نہیں رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو آپ پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کیا ہے؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا. مسلم دنیا کو پہلا نیوکلیئر پاور پاکستان کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. اگر ہم وہ اٹامک ویپنز کو استعمال کر سکتے ہیں, کہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نیوکلیئر میسائلز کی پروگرام کی وجہ سے. شہید بی بی نے نیوکلیئر ویپنز کی میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تھی. قائد عوام نے اٹامک بم دلوایا تھا. اور خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر قائد عوام کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بانی نیوکلیئر پروگرام کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا, اگر آپ نے شہید رانی کو محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے یہ میسائل ٹیکنالوجی ہمیں دلوائی تھی اس کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کٹھ پتلی کو کیا کہے, اس بزدل کو کیا کہے, جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے, کلبھوشن کو NRO دلوا دیا ہے اور اب ہمارا نیوکلیئر منصوبے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں قائد عوام محب وطن تھا, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو محب وطن تھی, وہاں یہ بزدل کٹھ پتلی اصل میں سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. اور کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی جولائی 25 کو پوری دنیا کو پیغام بھیجیں گے کہ کشمیر کے عوام نے اس کٹھ پتلی کو ریجیکٹ کیا ہے, کشمیر کا سودا کو ریجیکٹ کیا ہے. کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. دنیا کو یہ بتائیں گے کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے, کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے, وہ کسی کٹھ پتلی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. آپ جانتے ہو کہ اب پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں معاشی بحران ہے. عمران خان کا نالائق ناکام ترین حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. مہنگائی کی صورت میں, آپ اپنا کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں, بجلی کی بل کی صورت میں, گیس کی بل کی صورت میں, آپ عمران خان کی ناکامی, عمران خان کی تبدیلی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو.
ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور میں معاشی بحران، پوری دنیا میں تو فائنینشیل ریسیشن چل رہا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیسے اس معاشی بحران کا مقابلہ کیا؟ ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا جیسے اس عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر معاشی بحران ہے، دنیا میں فائنینشیل ریسیشن ہے، تو پھر ہم انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ کے غریب ترین عورتوں کے گھر تک مالی امداد پہنچائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، تو پھر ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ مہنگائی ہے، معاشی بحران ہے، ہم اپنے بزرگوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، تو ان کے لیے ہم نے اپنا پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ ہم نہ صرف معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہے تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس مشکل معاشی حالات میں ہم اس سپاہی کو جو ہمارا سرحد کا دفاع کرتا ہے، جو دہشت گردوں کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر لڑتا ہے، ہم ان کو خالی پیٹ نہیں سونے دیں گے۔ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ معاشی پالیسی کی کہ ہم ان کے تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کے دور کے بعد بھی میاں صاحب کا حکومت بھی آیا ہے، کٹپٹلی صاحب کا حکومت بھی آیا ہے۔ آپ ان پولیس آفیسرز سے پوچھیں، آپ کے سکولز میں ٹیچر سے پوچھیں، آپ میڈیکل کالج میں جو آپ نے بنایا اس میں پروفیسر سے پوچھیں کہ ان کا تنخواہ کب اضافہ ہوا اور کب اضافہ ہوا۔ ماضی میں بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ 25 جولائی کے بعد عوامی حکومت، پیپلز پارٹی حکومت جیالہ وزیر اعظم بنائیں گے، تو ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ان مشکل حالات میں ہم اپنا جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ کریں گے، اپنا پینشنز میں اس میں اضافہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں تو ہم پھر اس مشکل معاشی حالات سے نکل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، آپ تیر پہ تھپا لگا دیں، آپ ہمارے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے منتخب کروا دیں، بھاری اکثریت سے منتخب کروا دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں 100% آپ پہ اعتماد کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ اعتماد کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف پہ میرا اعتماد ہے، پی وائی او پہ میرا اعتماد ہے، ویمنگز ونگ پہ میرا اعتماد ہے، ہر ایک جیالہ پہ میرا اعتماد ہے۔ اگر ان کے پاس وفاقی حکومت ہے، اگر ان کے پاس سرکاری وسائل ہے، تو میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میرے پاس قائد عوام کے چاہنے والے ہیں، میرے پاس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے چاہنے والے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیں گے، آپ میرے ساتھ دیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ حکومت آپ کا ہوگا، حکومت جیالوں کا ہوگا، حکومت عوامی حکومت ہوگا، تاکہ ہم آپ کا خدمت کر سکیں، تاکہ سردار صاحب آپ کی خدمت کر سکے جیسے ماضی میں سردار غلام صاحب نے آپ کی خدمت کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جیے بھٹو!